جب سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب علیہ السلام کو جنگ احد میں شہید کیا گیا تھا۔ سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب علیہ السلام کی شہادت کو عمر سیریز میں بھی فلمایا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 4072، وحشی بن حرب کے پاس دو لوگ جاتے ہیں سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب کے قتل کے بارے میں پوچھنے کے لیے، تب یہ واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ حدیث آپ جا کر پڑھیے گا ضرور، صحیح بخاری 4072، ٹھیک ہے۔ جنگ احد میں سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب نے ہند بنت عتبہ کے والد، اس کے چچا اور اس کے بھائی کو قتل کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت حمزہ نے جن لوگوں کو قتل کیا تھا ان میں جبیر بن مطعم کا چچا بھی تھا۔ جبیر بن مطعم کون تھا؟ جس کے غلام تھے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سیدنا حمزہ کو نیزہ مار کر شہید کیا تھا۔ تو صحیح بخاری کی حدیث جو میں نے مینشن کی ہے وہ بھی آپ پڑھیے گا۔ عمر سیریز میں جو فلمایا گیا ہے کہ جبیر بن مطعم اور ہند بنت عتبہ جو ہے وہ وحشی کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے آباء و اجداد کا بدلہ لینا جنگ احد میں، جو بدر میں حمزہ نے ہمیں تکلیفیں دی ہیں اس کے بدلے میں۔ ہند بنت عتبہ وحشی سے کہتی ہیں کہ تمہیں میں اپنے زیور دے دوں گی، اور جبیر بن مطعم کہتا ہے کہ اگر تم نے 3 بندوں میں سے کسی ایک کو قتل کر دیا، امام علی علیہ السلام، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تینوں کا نام دیا گیا وحشی کو اور کہا گیا کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو قتل کر دو۔ تو جنگ احد میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا غلبہ تھوڑا بھاری ہوا تو انہوں نے اس چٹان کو چھوڑ دیا جہاں پر اللہ کے نبی نے انہیں منع کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم لوگوں نے اس چٹان سے نیچے نہیں اترنا، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع مل گیا، انہوں نے دوسری طرف سے آ کر حملہ کیا، جو کہ سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب علیہ السلام کی شہادت کی وجہ بنے۔ وحشی بن حرب جو تھے یہ سامنے آ کر نہیں لڑے، کیونکہ سیدنا حمزہ کو سامنے آ کر قتل کرنا یہ ناممکن تھا۔ یہ چٹان کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ یہ سین بھی فلمایا گیا ہے عمر سیریز میں، اور صحیح بخاری کی حدیث میں بھی آپ کو ملے گا۔ تو وحشی کہتے ہیں میں نے ان کی ناف والی جگہ پہ نیزہ مارا اور وہ آر پار ہو گیا، اور سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب زمین پر گر پڑے۔ اب حمزہ ابن عبد المطلب جب تک زندہ تھے جنگ احد میں تو کافروں کی مجال نہیں تھی کہ وہ اللہ کے نبی کی طرف جا سکتے۔ جیسے ہی سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب زمین پر گرے تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیموں تک چلے گئے۔ یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے کہ سیدنا حمزہ سے لوگ اس قدر ڈرتے تھے کہ جب تک وہ زندہ رہے جنگ احد میں بھی کافر اللہ کے نبی تک پہنچنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ زخمی ہو کر نیچے گرے اور شہید ہو گئے تو سب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حمزہ مارے گئے۔ اس کے بعد ہند بنت عتبہ نے، جو کہ بعد میں اسلام لے آئی تھی، انہوں نے سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب علیہ السلام کی لاش کا مصلح کیا، اس قدر ان کے کان کاٹے، ان کا ناک کاٹا، ان کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا، کہ جب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب اللہ کے نبی نے ان کی لاش کو دیکھا تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کیا حال کیا ہوگا انہوں نے ان کی جو لاش تھی سیدنا حمزہ کی، تو اللہ کے نبی ہچکیوں کے ساتھ روئے تھے۔ اس کے بعد ہی سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا تھا، اور ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اسد اللہ و رسولی، یہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں۔